جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟ مجھے ویسے تو مسجد میں بات کرنے کی عادت ہے، اسٹیج پر اب اس ماحول میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو دین سے جو رغبت ہے یہ دیکھ کے مجھے رشک ہو رہا ہے، کس طرح آپ لوگ اپنے اوقات کو، باہر کی دنیا میں اس وقت لوگ اس فکر میں ہے کہ کس طرح سے مال بڑھ جائے، نام بڑھ جائے، شہرت بڑھ جائے، یہ ساری فکریں اس وقت لوگوں کی ہیں۔ عام طور پہ یہی سوچیں، دن سارا اسی میں استعمال ہوتا ہے، صلاحیت ساری اس میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے ٹورنٹو کے شہر میں ایک آدمی نے ہمیں بتایا، ٹورنٹو شہر سے، کہ جی آج کے دور میں تو لوگ کام ہی نہیں کرتے، مجھے دیکھیں 30 سال ہو گئے میں نے دکان میں ایک دن کی چھٹی نہیں کی۔ اف، میرے یہ بات سن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا جی ایک دن چھٹی کی تھی، وہ بھی آدھے دن کی، جس دن والدہ کا انتقال ہوا تھا، آدھے دن کی تھی چھٹی، دوپہر کو پھر دکان پہ آ گیا تھا۔ سوچو اس مسلمان کی ساری صلاحیتیں وہاں لگیں جہاں اس بیچارے کا زور ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ رزق تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، متعین ہے۔ یہ 30 سال وہ جس نے عمر قید گزاری نا 14 سال، وہ اس سے دگنا خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ تو 14 سال کے بعد رہا ہو گیا، یہ 30 سال دکان کا قیدی بنا رہا بیچارہ۔ اس کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر انسانی کمالات رکھے تھے وہ سارے کے سارے استعمال کس لیے ہو گئے؟ دکان کی چیزیں بیچنے کے لیے۔ دکان میں بیٹھ کر یہ گاہک اپنی مرضی سے تھوڑی اندر لے کر آ رہا ہے، یہ تو اللہ بھیج رہے ہیں گاہک اس کی طرف۔ لیکن اس بیچارے کی صلاحیتیں ساری کی ساری دکان کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا قصوروار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس پیارے بھائی کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا میں قصوروار ہوں۔ کاش کہ میں نے وقت نکالا ہوتا، میں آیا ہوتا اس کے پاس، یہاں پر اس کو بتایا ہوتا۔ مسلمان تھا، میرے 1-2 دفعہ بتانے سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی کہ دنیا میں آنے کا مقصد مال کا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب اس سے زیادہ بڑھے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد مال اور حکومت اور دولت اس کا حاصل کرنا یوں نہیں ہے کہ اس کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستو، رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب بہتر ہے، سمیر کیپ اٹ دیٹ وے، یہ بہتر ہے۔ رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کا اعلان ہے، رزق میں بڑھاتا ہوں اور میں ہی گھٹاتا ہوں۔ ترزق من تشاء بغیر حساب ویرزق من تشاء بغیر حساب، جس کے لیے میری مرضی ہوتی ہے میں بڑھا دیتا ہوں زیادہ، بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، باپ اس کا ملینئر بلینئر دنیا سے گیا، 8-9 سال کا بچہ ہے، ایک دم بلینئر ہو گیا۔ اب اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کون سی محنت لگی اس بچے کی؟ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا۔ اور رزق کا لیکن مال کا بڑھنا یہ رزق کی بڑھوتی نہیں ہے۔ مال کا بڑھنا رزق کی بڑھوتی نہیں ہے۔ ہاں، رزق میں کیا کیا کچھ ہے؟ رزق میں مال بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، فرما بردار اولاد بھی ہے، معاشرے میں لوگوں کی عزت بھی ہے، سر ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہے، کپڑے تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے بھی ہیں۔ ہاں،
کھانا بھی ہے، صحت بھی ہے، کروڑوں روپے پاس ہوں، کروڑوں ڈالر پاس ہوں، اور طبیعت اللہ ایسی خراب کر دے کہ آدمی کے جسم میں لقمہ ایک بھی نہ جائے، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا رزق بڑھ گیا ہے، کیونکہ پیسے تو بہت آ رہے ہیں۔ امن و امان بھی ہے، عافیت بھی ہے، لوگوں کا آپس میں مل جل کے رہنا بھی ہے، یہ سب رزق ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے گھٹاتے ہیں، ہم اس میں برکت دیتے ہیں اور ہم اس میں بے برکتی دیتے ہیں۔ تو یا اللہ کس کے لیے برکت دیتے ہیں اور کس کے لیے بے برکتی کرتے ہیں؟ آپ کس کے لیے برکت کرتے ہیں، کس کے لیے بے برکتی کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بھائی میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے دوست بننا چاہتے ہو، تو اسلام یعنی یہ جو میرا حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اس کے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ ہاں، اب چاہے ٹورانٹو میں رہو، لاہور میں رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو آپ سب پاکستان چھوڑ کے بھاگ کے ادھر آ گئے پیسے کمانے کے لیے، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے نا۔ لیکن آپ کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی یہی ہیں، ہم پاکستان کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ یہاں پر ہاں۔ وہ میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں، کبھی کبھار میں دوستوں کو کبھی کبھار کہتا ہوں، یہاں کے دوستوں کو، آپ دیکھو تو صحیح ہم پاکستانی کتنے بیوقوف ہیں، ہم پاکستان میں کتنے بیوقوف ہیں۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں یہاں پر ٹورنٹو میں آپ سب سکھی ہیں، ہاں؟ آپ ہماری بیوقوفی کی انتہا دیکھو، ہم سمجھتے ہیں آپ سب ادھر سوکھے ہیں، آپ سے زیادہ تو پریشان کوئی نہیں، ہاں؟ سود نے آپ لوگوں کی مت مار دی ہے۔ صبح جو ریزگاری کے لیے نکلتے ہیں، میں پرسوں کی بات ہے، آسٹن میں میرا بیان تھا، تو فجر کی نماز کے وقت 6 بجے میرا جو ہوٹل تھا ذرا میں 9ویں فلور پہ تھا، تو میں نے جا کے کھڑکی کھولی، میں نے باہر دیکھا تو تیز رفتاری سے صبح 6 بجے گاڑیاں اوپر نیچے دوڑ رہی تھی، اور میں نے دل میں کہا یا اللہ، اٹھنا تو تھا ہی، کسی پر تو نے فضل کیا تو وہ فجر کے لیے اٹھا، اور کسی پر تیری سختی آئی تو بیچارہ مال کی دوڑ میں دیکھ کیسے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اوپر سے نیچے 6 بجے بھی۔ اٹھنا تو ہے، یہ خود ڈیسائیڈ کر لو، نماز کے لیے اٹھنا ہے کہ کھجل خواری کے لیے اٹھنا ہے؟ اٹھائے گا ضرور اللہ، اٹھنا ہے۔ مسجد کے لیے گھر سے نکلنا ہے یا کھجل خواری کے لیے گھر سے نکلنا ہے، یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ ماں بھی نہیں کہتی نافرمان بیٹے کو اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے، یا عبادی تو کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہیں، میرا ہی بندہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ پھر کیوں؟ اللہ جانتے ہیں میرے علاوہ اس کا ہے کون؟ میری رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے، مدینے پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر۔ اچھا، اتنے گناہ کر کے بھی سب معاف ہو جائے گا؟ بندہ، ایک روایت میں آتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں؟ ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے، تو معافی مانگ کے تھک جائے گا۔ میرے دوستو، شیطان کے چکر میں مت پڑنا۔ ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ایک گناہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں، ہر دفعہ کر کے معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا معافی مانگنا نہ چھوڑنا، مر کے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک ہی گناہ لے کے جائے گا،
माफी मांगना नहीं छोड़ना। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह फरमा रहे हैं मुझे ये जो तौबा करते हैं ना बार बार गुनाह करके, इनसे बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत कैसे होती है? हाँ, मैंने देखा वैसे एक चीज मुझे बड़ी, तबलीग वालों के सामने जिक्र करो ना कि प्यार का, मोहब्बत का, नरमी का, तो इनके मुस्कुराते चेहरे भी हो जाते हैं। अबे यार और खुश हो जाओ यार। हाँ, मोहब्बत की बात होने लगी है। हाँ? मोहब्बत क्या होती है? ये मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। अबे नहीं, तुझे नहीं, वो अपना किसी काम से। हाँ, या मेरी बीवी यार, नाराज बीवी शायद मुझे देख के मुस्कुराई है। अबे आपको नहीं देख के मुस्कुरा रही, वो अपने बच्चों से खेल रही है। नहीं, मुझे देखा है। आदमी अपने पे मंसूब करता है हर चीज को। मेरा नाराज दोस्त यार शायद अभी खुश था, शायद मेरी वजह से खुश है। नहीं, आपके नहीं, वो तो साथ वाले से बात कर रहा है। आदमी जिससे प्यार करता है हर चीज को अपने से मंसूब करता है। ये प्यार का तरीका होता है, प्यार का अंदाज। हाँ? यही बुनियाद था इस बात की। या सनम या सनम या सनम या सनम या समद, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, गलती से निकला है मुंह से। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हाँ, उसके मुंह से तो गलती से निकला है, हमारे सुनने में तो गलती नहीं है। चलो, इसी बुनियाद पर आज से ये मेरा हो गया। हाँ, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हाँ, अब्दुर्रहमान बिन सालबा, अब्दुर्रहमान बिन सालबा का वाक़या आपको सुनाता हूँ। नौजवान सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे। अब्दुर्रहमान बिन सालबा। तो एक दफा अल्लाह के नबी ने किसी काम से भेजा, तो किसी काम से भेजा तो वो जब ये निकले हैं बाहर तो हवा चल रही थी, तो एक सहाबी के घर के बाहर कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो कपड़ा उठा तो इनकी नजर पड़ी घर के अंदर। तो वहां देखा कि सहाबिया की जो घर वाली थी वो नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही थी। तो एक सेकंड के लिए टिकटिकी बन गई, एक सेकंड के लिए एकदम ख्याल आया ये मैंने क्या किया। उफ, ये ख्याल आते ही अपना सर पकड़ा और भाग के मदीने से बाहर जाके पहाड़ों पे चढ़ गए। मदीने के बाहर आतिशफिशा पहाड़ थे इर्द गिर्द, ये उन पहाड़ों में जाके बैठ गए, छुप गए। अल्लाह के नबी इंतजार कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान को भेजा, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। पूरा दिन गुजर गया, कहां रह गया भाई, कहां रह गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फारसी से आपने फरमाया भी अब्दुर्रहमान को भेजा था काम से, कहां चला गया। तो मदीने में पता किया तो कहीं नहीं, कहा फरमाया, आपने फरमाया भाई ढूंढ के लाओ उसको। तो ये हजरात बाहर निकले ना, एक दिन पूरा ढूंढते रहे, 2 दिन ढूंढते रहे, को पता नहीं चला। फिर एक बकरी चराने वाला मिल गया, उसने कहा कि ये जी आप यहाँ एक नौजवान है, मैं उसको सुनता हूँ, वो रात के वक्त निकलता है, किसी गार में बैठा हुआ है, वो रात के वक्त निकलता है और दाढ़े मार मार के रोता है और अल्लाह से माफिया मांग रहा होता है, कहीं शायद आप उसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बताओ तो सही, वो है किधर। कहा जी वो सामने वाले पहाड़ पे मैंने देखा है। तो ये दोनों हजरात रात को जाके उधर बैठ गए। तो रात को ये निकले बाहर, अब्दुर्रहमान बिन सालबा इसी तरह रोते हुए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, गलती होगी। तीसरा दिन है ये, माफी मांग मांग के। तो इन दोनों हजरात ने पकड़ लिया, इनको पकड़ के लेकर आए अल्लाह के नबी के पास। फजर के बाद हाजिर किया, या रसूलल्लाह। आपने फरमाया क्या हो गया। कहा या रसूलल्लाह बता नहीं सकता, ऐसा गुनाह हुआ है। अरे भाई क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। बहुत रोते रोते बताया, मुझसे ये हो गया कि वो मैं बाल सुखा रही थी, मेरी नजर थोड़ी देर के लिए रह गई उधर। तो आपने फरमाया मेरे पास आ जाते, मैं अल्लाह से माफी मंगवा देता। रोते रहे रोते रहे रोते रहे, नहीं इसी हालत में बीमार हो गए, इसी हालत में बीमार हो गए। बीमार होके अल्लाह के नबी इयादत को गए। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा अब्दुर्रहमान से ये कहो, अब्दुर्रहमान को ये कहो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके नामाए आमाल में दुनिया में जितने रेत के जर्रे हैं उतनी नेकियां लिख दी। इससे कहो अब राजी हो जाए, इससे कहो अब राजी हो जाए, अब ठीक हो जाए।
جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی. ہاں تو اتنا کریم ہے اللہ. ہاں جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی. میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی معاف کیا. غلطی ہو گئی. غلطی ہونا انسانیت، انسان ہونا، غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں. اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتا ہے یہ مجھے رب جانتا ہے. اس کو پتا ہے یہ مجھے رب جانتا ہے. حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے دور کے ہیں، یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے، جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے. پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے. تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے. تو اللہ رب العزت